لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام وسلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات اللہم صلی اللہ ارباب کرم اور تمام عزیزان محترم، قرآن مجید میں سورہ دہر، جس کے آپ ماشاءاللہ سب واقف ہیں، سورہ حل اتی بھی کہا جاتا ہے، سورہ انسان بھی اس کا نام ہے، اور اس کے پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور یہ ایک اسپیشلٹی ہے ان چار افراد کی جو معصومین ہیں، حضرت علی، جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، اور ان کی کنیز خاص جناب فضہ۔ تو یعنی یہ بھی کہ اس میں روزہ رکھنے میں اور اس نزول سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، تو 5 کی عدد جناب فضہ نے پوری کر دی۔ 5 پورے ہو گئے کہ 5 کے فضائل میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، جس سے پروردگار عالم نے یہیں سے بات شروع کی کہ انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، یعنی جس پر ہے، اور یہ بات ہم اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر یعنی جو صلب پدر سے، جو باپ کے اسپرم سے جو بچہ جو آتا ہے، جو بھی بچہ، اس میں کروڑوں لوگ وہ سیلز ہوتے ہیں، ان کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کوئی ایک سیل ہے جو میرا وجود ہے، وہ سیل نہ آتا تو یہ وجود کچھ اور ہوتا، میں کوئی دوسرا آدمی ہوتا، یہاں پر کوئی تیسرا ہوتا، یعنی پیدا بھی ہو جاتا تو میں نہیں تھا۔ یہ تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے اتنے لوگوں پر مجھے پریفرنس دے کے، ترجیح دے کے وجود بخشا، ورنہ کوئی اور ہوتا میری جگہ پر۔ تو اس لیے کہ اللہ کی یہ اسی خلاقیت ہے، یہ اس کا کریشن ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، پھر ہم نے چاہا کہ اس کو ہم نے بنایا، ماں اور باپ سے بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو پھر کہا نبتلی، اور پھر مقصد یہ تھا ہمارا کہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کو چیک کریں اور ٹیسٹ کریں۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کو سمیع بنایا، یعنی کوالٹیز دی سننے کی، اور بصیر بنایا۔ دیکھیں اب عربی زبان میں تھوڑا سا ایک فرق ہے، اس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، کہ سامع اور سمیع میں بہت فرق ہوتا ہے، دیکھنے والے میں اور بصیر میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ بصیر آنکھوں کے چلے جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے آدمی، کہ نابینا ہو مگر بصیر ہو، اور آنکھیں رکھتا ہوا بھی آدمی بصیر نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوالٹی ہے، بصیر ایک کوالٹی ہے کہ جو یعنی یوں کہوں کہ جو اپنے سننے سے حقیقتوں کو ریئلائز کر سکے، ریالٹیز کو، اور دیکھنے سے ریالٹیز کو پہچان سکے، وہ سمیع و بصیر ہوتا ہے، جس کو اللہ نے بنایا، انہیں صلاحیتیں دیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو راستے کی بھی ہدایت کی، بے شک ہم نے اسے راستہ کی ہدایت کر دی، اور اس کے پاس اب اختیار ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزار بن جائے چاہے نافرمان بن جائے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ یہ اسی ڈسکشن میں ہم لوگ تعلیمات امام حسین علیہ السلام کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پچھلی مجلس میں ہم نے ایک طریقے سے سم اپ بھی کیا تھا اس وقت تک کی باتوں کو، کہ یہ بات سامنے آپ کے آئی ہے، لیکن اب تاریخیں بہت اس جگہ پر آ گئی ہیں۔ یہ سلسلہ بیان میں 8ویں مجلس ہے، تو اب ایک دقت یہ ہوتی ہے کہ وقت کتنا کم ہوتا ہے، اور پھر ایسی شخصیتیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یا کسی معصوم کے سلسلے میں اگر غور کرتے رہیے تو زندگی ختم ہو جائے، اس کے موومنٹ سمجھ میں نہ آئیں کہ کیا کہے، کیسے ہوا، کیوں کیا۔
لیکن جتنی وہی میں نے کہا نا کہ ہر آدمی اگر جیسے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فضائل کو اگر کوئی آدمی سمجھنا بھی چاہے تو ویسے ہی ہے کہ جیسے سمندر میں کوئی سوئی کا ناکہ ڈالے، وہ جتنا پانی ناکے میں آ جائے اس کے سوئی کے وہ سمجھے کہ بس اتنا ہی ہم سمجھ پائے، باقی تو اصل سمجھنا مشکل ہے۔ ویسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ہو سکتا ہے میں مولا سے کہوں میں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، اور حضرت کہیں گے کچھ تم نہیں سمجھے، خاک نہیں سمجھے، جو ہم نے کیا تھا اس کی یہ وجہ تھی، وہ یہ تھا۔ تو اکثر یہ ہمارے ساتھ یہ دقت آتی ہے کہ بہرحال، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی سطح پر جیسے جتنی حد ہے، جیسے قرآن ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، کچھ جو انہوں نے سمجھایا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھئی ہر آدمی کی جتنی وسعت ہے، جتنا اس کا ظرف ہے، صلاحیت ہے، اس سے اتنا ہی پوچھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ویسے ہی ہم لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے زمانے میں اپنی اس تحریک کو کیا جس کے وقت وہ مجبور ہو گئے تھے کہ کیسے اسلام کو بچائیں اور کیسے اسلام کی ان قدروں کو یا ویلیوز کو بچائیں جو کربلا میں کی تعلیمات کے اعتبار سے زندہ ہو جائیں۔ یعنی وہ یہ اس لیے یہ دماغ میں آپ سب کے اور ہم سب کے رہنا چاہیے، انہیں پہلے دن سے معلوم تھا، نہ ان کا کوئی مطالبہ یزید سے تخت کا تھا، نہ تاج کا تھا، نہ بیت المال کا تھا، نہ پیسے کا تھا، کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اور اگر یزید ان سے بیعت کا سوال نہ کرتا تو امام لڑائی اس لیے جنگ نہیں چھیڑتے اور نہیں اپنی جگہ پر تھے۔ یہ نہیں کہ وہ چپ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذہنوں کو تیار کر رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ بعد رسول انہوں نے بڑا ورک کیا، یعنی دنیاوی سطح پر بھی کیا اور ذہنی اور اسلامی سطح پر بھی کیا۔ یعنی جیسے آپ دیکھیں حضرت ابو ذر جیسا شاگرد بنایا، حضرت سلمان کی تربیت فرمائی، حضرت میثم کی تربیت، یہ تمام لوگ جو ہیں امیر المومنین کے وہ شاگرد ہیں، تعلیم یافتہ افراد ہیں۔ اور ان کا ایک شاگرد دیکھیے بہت سی جگہوں پر یہ بات میں کہتا ہوں، اور اگر آپ توجہ فرمائیں اس پر غور کریں تو نہ ہوگا، اگر اس کے خلاف ہوگا تو آپ بتا دیجئے گا، میں اپنے کو کریکٹ کر لوں گا۔ جہاں جہاں بھی ایکسٹینشن ہوا اسلامی حکومت کا، وہاں امیر المومنین کے شاگردوں نے جا کے مورچہ سنبھالا بعد میں ذہنی پرورش کے لیے، ان کی ذہنی تربیت کے لیے۔ اور جہاں نہیں پہنچے وہاں دیکھیں اسپین پر مسلمانوں نے حملہ کیا، کئی 100 سال حکومت کی، آج اسپین کا کیا عالم ہے؟ اس کا مطلب ہے ذہنی تربیت ہوئی نہیں تھی، جب ان کی طاقت ٹوٹ گئی تو برباد ہو گئے۔ یہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یقیناً آنے والے ہندوستان میں جو لوگ آئے تھے، باہر سے آئے ہوں، یہاں سے آئے ہوں، ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں تھی ماشاءاللہ جتنے مسلمان آج موجود ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے اور بنگلہ دیش بننے سے پہلے اور زیادہ تھے۔ تو یہ مسلمان جنہوں نے فکری طور پر اسلام قبول کیا تھا، یہ شروع سے تو نہیں، یہ اپنے اجداد، اپنے ہیریڈیٹی کے حساب سے مسلمان نہیں تھے، مگر ویسے شاگرد آ گئے تھے۔ یہ نہ سمجھیے کہ بادشاہوں نے مسلمان بنا دیا لوگوں کو، جو کہ تلوار کے زور سے اگر کوئی مسلمان بنتا تو تلوار ہٹتی تو واپس چلا جاتا۔ وہ یہ جو شخصیات جیسے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، جنہوں نے فرمایا سرداد نداب دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، نسل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب میں تھے، آئے تھے۔ یہ ان لوگوں کے اثرات ہیں۔ آپ تلاش کریں گے جب ایسے کہ ان فقیروں کو، ان کے دو علماء کو، اور وہ ان لوگوں نے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ حکومت نہیں رہ گئی، طاقت نہیں رہ گئی، مگر آدمی کچھ نہیں ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی اسلام تو بچا رہے، تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ چلو اب ادھر سے ادھر چلے جاؤ۔ ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی دامن اسلام کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، یہ اثر تربیت ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاں معصومین نے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ مدینے میں بیٹھ کے ان لوگوں کی تربیت فرمائیں اور یہ جا کر کے وہ مورچہ سنبھالیں۔ اچھا اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی جا کے کیا مورچہ سنبھالے گا؟ تو اب میں آپ سے کہتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی اتنی صداقت کہ ان کے لیے رسول اللہ نے حدیث فرما دی۔ سیریا میں تھے، شام میں، دمشق جو کہلاتا تھا، امیر شام کا زمانہ تھا۔
اب امیر شام جو تھے ان سے جب انہوں نے بہت کوشش کی توڑنے کی، تھیلی بھجوا دی، پوچھا، آپ نے پوچھا کہ کیا سب کو ملی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو بھیجی گئی، آپ نے واپس کر دی۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ایک محل بنوا رہے تھے امیر شام، گرین کلر کا ہوگا، یعنی جیسے وائٹ ہاؤس ہے وہ گرین ہاؤس تھا، الخضرا اس کا نام تھا۔ دکھایا ان کو، لے گئے۔ آدمی کا جو ہوتا ہے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو دکھایا یہ الخضرا، کہ یہ میں الخضرا بنوا رہا ہوں، محل ہے، دیکھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب ابو ذر غفاری نے کہا اپنے مال سے بنوا رہے ہو تو اسراف ہے، ویسٹیج ہے، اور اگر مسلمانوں کے مال سے بنوا رہے ہو تو خیانت ہے، بریچ آف ٹرسٹ ہے، ڈس آنیسٹی کر رہے ہو اس بیت المال سے بنا۔ اب تیسری طرح سے کیسے بنے گا اگر اپنے مال سے؟ دیکھیے ان کی یعنی امیر المومنین کا جو انداز گفتگو ہے وہ ان کے شاگرد میں بھی موجود ہے، ذہنی تربیت کے اعتبار سے۔ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو معلوم تھا خوب کس مال سے بن رہا ہے، دوسرے ہی کے مال پر اس طرح کی شاہی ہوتی ہے۔ الخضرا ویسٹیج ہے، جو بات کہی تھی آج بھی معلوم ہے۔ دکھاؤ مجھے چل کے دمشق میں الخضرا کہاں ہے، دکھا دیجئے کہ الخضرا ہمیں نظر آ جائے کہ صاحب یہ جو انہوں نے بنایا تھا، جناب ابو ذر غفاری نے یہ کہہ دیا تھا تو الخضرا بنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے مال سے بناتے ہو تو اسراف ہے، یعنی بیجا خرچ کر رہے ہو، مصرف کر رہے ہو، اور اگر مسلمانوں کے مال سے بنا رہے ہو تو پھر یہ تمہارا مال جو ہے۔ پھر دوسری بات میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ ڈس آنیسٹی کر رہے ہو، بریچ آف ٹرسٹ کر رہے ہو، کیونکہ تم بیت المال کے ٹرسٹی ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے مال سے بناؤ۔ تو ان کی موجودگی میں امیر شام کو خلیفہ وقت سے یہ کہنا پڑ رہا ہے مدینے میں کہ یا تو ابو ذر کو بلا لیجئے، نہیں بھی یہاں حکومت نہیں رہ سکتی۔ اس سے ہم ایک نتیجے میں پہنچے کہ امیر المومنین کا ایک شاگرد پوری حکومت کا مزاج اور تختہ پلٹنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ وہ کام کرتے رہتے ہیں، تخت پر بیٹھنا ان کا ضروری نہیں، ان کو ذہنوں کی تیاری ان کا کام ہے۔ یہی امام حسن کے دسترخوان میں بھی یہی منظر نظر آتا ہے، امام حسین کے یہاں بھی دکھائی پڑتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر افراد کی تربیت کرتے ہیں کہ جو بعد میں اس قابل ہوں کہ معاملات کو حل کر سکیں۔ اب دیکھیں کیا مولوی کا شاگرد کہہ سکتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جب غریبی، پاورٹی کسی بستی کا رخ کرتی ہے تو کفر کہتا ہے۔ جارج جرداق نے لکھا ہے اس کو، جارج جرداق نے لکھا ہے جناب ابو ذر کے نام سے، کہ جب غریبی اور پاورٹی کسی بستی کا رخ کرتی ہے تو کفر کہتا ہے چلو پیچھے پیچھے ہم بھی آتے ہیں۔ یعنی یہ بھی انتہائی درویشانہ زندگی ہے، مگر عوام کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ وہ غریبی کے چنگل میں پھنسے رہیں۔ اور یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے ذہنی تربیت تو امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ ہی فرمائی، جیسے تمام ائمہ کرتے رہے ہیں کہ رائے ہدایت ظاہر رہے۔ اب وہ تاریخ تو دیکھتی نہیں ہے پیسفل ٹائمز کا، تو اس کے پاس کوئی حساب ہی نہیں ہوتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس پر ان کا کوئی اثر، وہ ایک جملے میں ساری بات ختم ہو جاتی ہے کہ بہت سے گھروں میں، سینکڑوں گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے۔ میں کہتا ہوں ایک دن بھی اگر سینکڑوں گھروں میں کھانا پہنچانے کو کوئی لے کے میں چلوں گا تو دماغ درست ہو جائے۔ ابھی جو 1.5 سینٹنس میں لکھا گیا ہے کام ختم ہو جائے، ابھی جو کہ طریقہ تھا آپ بتائیے۔ تو یہ اس طرح کے افراد تیار کے اسلام نے، دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کلاس لیس سوسائٹی بنائی۔ نہیں، کلاس لیس سوسائٹی نہیں بنائی، یہ غلط ہے۔ اسلام میں کلاسز تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ مساوات جو ساری دنیا کہتی ہے عمل نہیں کرتی۔ سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ کہاں برابر ہیں؟ کہاں سے تلاش کر کے ہمیں بتائیے۔ ہندوستان میں سب لوگ برابر ہوں؟ نہیں ہے۔ آپ انٹچیبلٹی کا لا بنا دیجئے، بن جائے، لیکن انٹچیبلٹی پر کتنے مرڈر ہر سال ہو جاتے ہیں کہ اس نے چھو لیا تھا اور نیچی ذات کا آدمی تھا، کنویں میں پانی بھرنے گیا، اور نیچی ذات کا آدمی جو گھوڑے پر بیٹھ کے ہماری بستی سے نکل کیوں گیا؟ یہ آج تک 70 سال قریب ہو گئے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ لیٹرز سے تربیت نہیں ہوتی کہ ریٹن لیٹرز کہیں پر لکھے ہوں اور وہ انسانوں کو بدل دیں، کردار سے تربیت ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، رسول اللہ نے اپنے کردار سے لوگوں کے ذہن میں یہ تبدیلی پیدا کی تھی۔ تو اسلام کا کلاس لیس نہیں، اسلام کا کلاس ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں بھی چھوٹے بڑے ہیں،
تم میں بزرگ وہ ہے، زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو زیادہ مکرم ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، وہی سب سے زیادہ قابل عزت و قابل تکریم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی کو ایک ایج ہے۔ برابر کیسے ہو جائیں گے دو آدمی؟ جب دو رسول برابر نہیں ہوتے، دو نبی برابر نہیں ہوتے، تو آخر وہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تو یہ کلاس ہوگا۔ اچھا، کلاس زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے پورا سوشل سالیڈیرٹی کا کانسیپٹ ہے کہ سوشل انٹر ڈیپنڈنس سماج کو چلاتی ہے۔ کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، کسی چیز کی، یعنی ہر آدمی دنیا میں جو ہوتا ہے وہ محتاج ہے، اسے کوئی احتیاج ضرورت ہے۔ محتاج کے معنی یہی نہیں کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ کا اے سی خراب ہو گیا، بہت بڑے آدمی ہیں، اب آپ کو میکینک کی ضرورت ہے، تو اس معاملے میں آپ محتاج ہیں، اور وہ محتاج الیہ ہے کہ جس کی طرف آپ رجوع کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک امپلائر ہے، 50 آدمی اس کے یہاں کام کرتے ہیں، ان سب کا محتاج ہے، ورنہ تو ابھی سب اسٹینڈ ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی محتاج ہیں، انہیں سیلری چاہیے، انہیں پیسہ چاہیے۔ وہ ایک نبی کے لیے ہم نے پڑھا، واقعات میں آیا ہے سمجھانے کے لیے، دعا کر دی پالنے والے سب کی غریبی دور ہو جائے، سب برابر ہو جائیں، اچھا رہے۔ وہ سب سمجھ میں آتا ہے نا، کبھی کبھی ذہنی طور پر سوچیے کہ بھائی سب خوشحال رہیں۔ دیکھیے جب ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہم اغن کل فقیر، جتنے فقیر ہیں سب کو غنی کر دے، تو اس کے معنی اگر وہ کلاس نہ ہو تو ہوگا کیا؟ دوسرے ہی دن نبی خدا کو کوئی ضرورت پڑی، مثلا بڑھئی کی، وہ گئے، وہ مطلب کہ بھائی ہم کیوں جائیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ان کو دروازہ خراب ہوا ہوگا کرنے جا بھائی۔ جیسے ہم سب لوگ کسی آدمی کو، جیسے مان لیں ایک صاحب کو مجلس پڑھنا ہے، دوسرے کو پڑھوانا ہے، اگر یہ دونوں کا رشتہ اس طرح کا نہ ہو تو نہ یہ پڑھیں گے نہ وہ پڑھوائیں گے، کام ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں مریض ہوں، وہ ڈاکٹر ہے، دو کلاس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کام علاج کرنا، میرا کام ہے کہ میرا علاج ہو۔ تو اچھا وہ بلا وجہ کیوں کرے؟ تو اس کی جو فیس ہے یا تنخواہ ہے اس کے سہارے سے وہ چلے گا۔ اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی اور سے کام لے لے گا اس پیسے سے۔ تو یعنی قدرت نے ایک بانڈ بنایا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ انٹر ڈیپینڈنس کا بانڈ ہے، چاہے بڑا آدمی کیوں نہ ہو چاہے چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو، سب لوگ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، منحصر رہتے ہیں۔ اسی لیے چاہتا ہے کہ سماج میں یہ ڈیولپمنٹ ہو۔ کیا چیز نہیں چاہتا؟ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا ہے لوگوں میں کہ وہ کلاس بنائیں اپنی دولت کی بنیاد کے اوپر۔ ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ زیادہ محتاج ہے۔ مان لیجیے ماشاءاللہ ایک آدمی کا بہت بڑا گھر ہے، اس کو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے گھر میں بھائی یہاں میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، گارڈ باہر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے گارڈ کی ضرورت ہے، میرے گھر میں نہیں ہے گارڈ کی ضرورت، تو میں کم محتاج ہوں بنسبت اس کے کہ جس کو گارڈ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں 4 کام کرنے والے ہیں، بڑا سا گھر ہے تو اس کی صفائی کرنے والے، تو آپ محتاج ہیں، آپ اکیلے اپنے گھر کی صفائی بھی نہیں کر سکتے۔ میرا کل 1 کمرے کا اگر مکان ہے، میں اٹھا میں نے خود ہی جھاڑو دے کے پوچھا لگا دیا، تو میری احتیاج کم ہوئی۔ اس کا مطلب ہے بڑا آدمی بھی محتاج ہوتا ہے، وہ پیسے سے نہ صحیح، اس کو کسی کے کام سے ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی اس کی مدد چاہیے، اس کا کوئی یہ ہو۔ تو ہر آدمی دنیا میں یعنی بے نیاز ذات جو ہے اللہ کی ہے، جو کہا جاتا ہے اللہ الصمد۔ اچھا وہ ایک بات، اب ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ لوگ کر لیا کیجیے روز، اور سمت پہ یاد آ گیا مجھے، اس لیے میں کہہ دوں کہ وہ لکھا یہ گیا ہے، روایت کی گئی ہے کہ سورہ قل اللہ تو بہت بڑا سورہ ہے نہیں کہ آپ پڑھیے۔ اچھا قرآن پڑھنے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پڑھنے کا اسٹائل دیا ہے اس میں کیا ہے کہ فاستعذ باللہ، کہ جب قرآن پڑھو تو استعاذہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرو۔ عام طور پر لوگ بسم اللہ سے، یہاں تک کہ جب نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ حمد پڑھی جاتی ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چپکے سے کہا جاتا ہے، مستحب ہے کہ چپکے سے کہا جائے، تب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جائے۔ اب وہ قرآن مجید میں خود ہی یاد نہیں، مجھے شاید سورہ صاد میں ہے کہ جب قرآن پڑھو، میں شور نہیں ہوں کہاں ہے، لیکن یہ ہے کہ استعاذہ کرو۔ استعاذہ کا مطلب ہے پناہ مانگو شیطان سے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ بہتوں کی ہدایت کرتا ہے، بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، تو گمراہی میں مبتلا نہ ہو تو شیطان کو پہلے دور بھگا دیا جائے تو پڑھا جائے۔ تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ اچھا ماشاءاللہ سب لوگ ہیں، قاری ہیں، جاتے ہیں، کوئی ضرور اس کا وقت بھی کچھ نہیں ہے،
دن میں ایک مرتبہ یہ کام کرنا ہے. تو جب آپ چلنے لگتے ہیں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. جب آپ اللہ الصمد پر آ جائیں تو اسے 40 مرتبہ کہیں. اللہ الصمد، یہ معنی کیا ہے؟ وہ تو کہا گیا کہیے کہ اللہ احد ہے، وہ ایسا ایک ہے جو ڈویزیبل نہیں ہے، اس کے واحد نہیں ہے ان معنوں میں. یہاں پر وہ احد ہے. احد اسی کو کہتے ہیں جس کو آپ توڑ نہیں سکتے کسی پہ، ورنہ وہ ایک روٹی کے 3 ٹکڑے ہو گئے تو پہلے ایک تھی اب 3 پارٹ ہو گئے. یہ نہیں ہے. اللہ احد ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی دوسری شان کیا ہے کہ وہ بے نیاز بھی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو اس کو آپ 40 مرتبہ کہیں. کوشش کریں کہ ذہن میں رہے کہ بھئی میں نیاز مند ہوں اللہ کا، اللہ بے نیاز ہے. اور جب 40 ہو جائیں، انگلی پہ بھی آپ گن سکتے ہیں، طے کر لیں، تسبیح پہ گن سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، رات میں سوتے وقت پڑھ سکتے ہیں. لم یلد ولم یولد جب ختم ہو جائے 40 تو سورہ پورا کرنا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مخلوق سے بے نیازی عطا کر دیتا ہے بندے کو، کہ انسان اللہ ہی کا نیاز مند ہے. وہ کہتا ہے تو بے نیاز ہے اور میں تیرا نیاز مند ہوں. تو پروردگار عالم اسے دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بے نیاز کرتا ہے کہ ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جائیں، دوڑیں. تو ایک بات جو آ گئی کہ اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ بے نیاز ذات جو پرفیکٹلی یا ایبسلیوٹلی بے نیاز ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یعنی ہم بہت عظمت کے قائل ہیں محمد و آل محمد کے، لیکن ان سے بھی بے نیاز ہے. بے نیاز یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے بنایا ہے اور بھی بنا سکتا تھا. یہ اس کی یہ خود نیاز مند ہے. ان کی جتنی عظمات اور جتنی کرامات اور جتنا شرف ہے سب اس کی طرف سے ہے. اب یہ کہ یہ اس لائق ہے تو کرم نوازی کر رہا ہے، وہ شرف جو عطا کر رہا ہے اس لائق ہے. تو کہنا یہ نہیں کہ اسلام کا اگر جلدی ہم لوگ دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلام کا کل وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مساوات اور ایک ایسی کوالٹی کی بات کرتا ہے جس میں انسان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، کلر سے نہیں. یہ کالا ہے، یہ گورا ہے. اب بتائیے آپ افریقہ کے لوگ کالے ہیں تو گورے اپنے کو سمجھتے ہیں ہم بہت قابل ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں. یہ کہاں سے ہوا؟ ایسا تو نہیں. تو کالے ہوں یا گورے ہوں، ہمارے یہاں ہندوستان میں وہ تو بہت یعنی نچلی ذات والے ہندوستانی مزاج کے اعتبار سے تھے. ڈاکٹر امبیدکر تھے، مگر ایسا ذہین آدمی تھا، پورا کانسٹیٹیوشن بنا کے چلا گیا. کتنا بڑا وکیل تھا اور کیسا تھا تھا جو. تو یعنی ایسی شخصیتیں جو گزری ہیں، تو کالا ہو گورا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی رنگ سے کوئی تفریق ہو اسلام نہیں چاہتا. دولت کی بنیاد پر ہو کہ یہ زیادہ دولت مند ہے اور وہ کم پیسے والا، نہیں. تقویٰ پہ تو چاہے گا، وہ قابلیت پہ چاہے گا. کہ یہ نہیں ہے کہ اگر اس آدمی نے محنت کر کے پیسہ کمایا ہے، جیسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جس وقت آپ دیکھ لیجئے گا وہ جناب مالک اشتر کو بھیج رہے تھے تو ارشاد فرمایا تھا وہ مختلف لوگوں کے لیے، تو بزنس کلاس کے لیے اور جو لوگ مطلب سامان بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں اور جو کامرس میں انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے کہا تھا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. جس طرح اسپائنل کارڈ کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے ویسے سماج کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ ڈرپوک ہوتے ہیں. یعنی مطلب ان کو پیسہ ویسا دیتے وقت ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو خرچ کرتے وقت. جناب مالک اشتر سے ان کی سائیکالوجی بتائی ہے. مگر یہ دھیان رہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین ان کا کوئی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، ایسا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو آپ اگنور کر دیں. یہ ہے نا کھیتی کرنے والوں کے لیے اتنا ٹیکس نہ لگا دینا ان کے اوپر کہ پھر اس لیے کہ تو ملک کی خوشحالی پیداوار پر منحصر ہے. تو اگر پیداوار نہیں ہوگی تو ملک خوشحال نہیں رہے گا. یعنی جتنی باتیں آپ نے فرمائی، تو کہنا یہ ہے کہ یہ کلاس تو بنیں گے مگر کلاس دولت کی بنیاد پر نہ بنے، کلاس رنگ کی بنیاد پر نہ بنے، کلاس نسل کی بنیاد پر نہ بنے. فلاں خاندان کا آدمی ہے، قریش کے دماغ میں تو یہی تو تھا. وہ کہتے تھے جس وقت بحث ہونے لگی بعد رسول تو یہی کہا جا رہا تھا کہ بھائی خلیفہ تو قریش سے ہوگا. بتائیے جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرما دی. دیکھیے وہ ایک الگ بات ہے کہ پیغمبر نام بتا دیں کون کون ہوگا اور وہ اتفاق سے سب
قریش سے ہوں یا سب بنی ہاشم سے ہوں، یہ چانس کی بات ہے، لیکن یہ رول یا اصول کی بات نہیں ہے کہ خلیفہ فلے جگہ سے ہوگا، یہ نہیں ہے۔ یہ اصول یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں دیکھیے، مان لیجیے تھوڑی دیر کو مرجعیت ہے، مرجع ہوتا ہے، چین کا آدمی بھی مرجع ہو سکتا ہے اگر وہ اتنی قابلیت اور علم پر پہنچ جائے۔ اب تو وہ حالات نہیں رہے گا، وہ تعلیم اس طرح نہیں ہو پاتی، وہ لوگ چلے آتے ہیں، جلدی چلے آتے ہیں، یہ حالات ایسے، ورنہ آپ کے شہر لکھنؤ شہر میں ہی آپ دیکھ لیجئے مرجع موجود تھے، ان کے نام ہے جو جن کی تقلید ہوتی تھی، مرجع تھے اس طرح سے جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں مرجع ہو سکتا ہے، چین میں ہو سکتا ہے، جاپان، جو علم اور تقویٰ کی اس منزل پر آ جائے وہ مرجع ہو جائے گا، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو۔ اس لیے عرض کرنا ہے کہ یہ جتنی باؤنڈریز تھیں، اسلام نے ان کو ہٹا کر کے ایک ایسی مساوات کے انسانی سماج میں انسان کی حیثیت سے قدر ہو، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے جو سب سے بڑی بات کی شخصیت کہ حضرت بلال، جو اب یہاں تو آج تو قوالیوں میں اور اس میں حضرت بلال کیا جاتا ہے، لیکن بزرگوں کو کہاں پسند تھے حضرت بلال؟ کسی کو پسند آتا تھا حضرت بلال کا کہ ایک کالا آدمی؟ اچھا ہم لوگ تو سمجھتے نہیں کہ اذان، ہماری سمجھ بھی نہیں آتی اذان ہو رہی کہ مطلب نماز پڑھنے چلو، وہ تو ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو سمجھتے تھے، انہیں اعتراض بھی تھا۔ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر تلفظ گڑبڑ ہو جائے اور مستقل گڑبڑ ہو تو لوگ کہیں میں کسی قاعدے والے کو پڑھواؤ، ان کا تو شین قاف درست نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ممبر کے اوپر، یعنی آپ برداشت نہیں کرتے اور نماز پڑھانے والے کو۔ اور رسول اللہ کے یہ صحابی تھے، کالے تھے، غلام تھے، آزاد کردہ تھے، ان کا حال یہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پاتے تھے، ہمیشہ آواز دیتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور وہ عرب وہ ہیں جو سین میں، صاد میں، سے میں فرق کرتے ہیں، ان کو سین و شین کا فرق کیسے برداشت ہو؟ اور پھر ایک کالا پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، چلو کامیابی کی طرف آؤ، آواز دے رہا ہے۔ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پکار رہا ہے اور یہ جا رہے ہیں تو ان کو خیال تو ہوگا نا کہ کل میں اس کو آواز دیتا تھا کہ چلو یہ کام کرو، دوڑ کے آتا تھا، آج ہم کو بلا رہا ہے، اور اگر ہم نہ جائیں تو مسلمان نہ رہ جائیں۔ یہ برداشت، یہ بھی تو نہیں برداشت ہو رہی ہے بات کہ بلال کے بلاوے پر ہم جائیں، اور بھلا ہماری یہ حیثیت ہے اور یہ بلال بلا رہے ہیں ہم کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو ایک نوبل کلاس بن جاتا ہے، مشکل کام تھا، مگر رسول اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، اللہ کے حکم سے اس کو نہیں برداشت کیا، وہ اذان بلال ہی نے دی۔ اور یہی میں کہتا ہوں کہ بلال کو اگر اس کا اندازہ نہ ہوتا تو وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ میں نے نذر کر لی اور قسم کھا لی کہ رسول اللہ کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ میری اذان کا قدردان کون ہے، کن لوگوں کو اعتراض ہے میری اذان کے اوپر، اس لیے سیریا چلے گئے تھے، دمشق چلے گئے تھے آپ کے علم میں۔ تو یعنی رسول اللہ نے یہ بانڈ ختم کر دیے۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھیں اور دیکھیں جناب فضہ کو آپ پائی ہیں، کالی ہیں، نیگریس ہیں، اب بھی ہمارے سامنے تو بالکل جب جناب فضہ کا ایک نام آتا ہے تو بالکل ایک نور کا جھماکہ ہو جاتا ہے۔ فضہ کہا نہیں کہ وہ ایک نور سا ہم اپنی آنکھوں میں تیرتا ہوا دیکھنے لگتے، مگر وہ سیاہ تھیں، حبشی رہنے والی تھی۔ اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدہ ماجدہ، تمام اماموں کی جناب ہاجرہ، وہ خود سیاہ فام تھیں۔ جو جناب سارہ تو عرب ہیں، یعنی وہ اسی کزن تھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی، مگر جناب ہاجرہ، لیکن جناب ہاجرہ کو اپنی اولاد سے جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی وہ فضیلت جناب سارہ کے حصے میں نہیں آئی، کیونکہ جو بہترین نبی تھا وہ آپ کی نسل سے پیدا ہوا، اور 12 امام اور جناب فاطمہ جیسی ذات آپ کی نسل سے آئی، اور جناب زینب و ام کلثوم، 100 کربلا کے جو مجاہدین ہیں، اس طرح کے بنی ہاشم کے سب آپ کی نسل سے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کالا والے کو کچھ سمجھا نہیں، کالے۔ اب میں کہتا ہوں دنیا والے ہم کو بتائیں اور اس معاملے میں لا کے فیصلہ کریں، اور یہ بتائیں دنیا والے کہ امریکہ میں سلیوری کو ختم کیا۔ امریکہ میں سلیوری جب ختم ہوئی ابراہم لنکن نے، اس کی تقریر آپ سن لیجئے گا، لوگ بار اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سلیوری کو برا سمجھتا ہوں، اس نے یہ کہا کہ امریکہ کے ایگزسٹنس کے لیے میں ختم کر رہا ہوں، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ اس سے سول وار ہو جائے گی۔
یعنی پھر سلیو چڑھائیں گے اور ماریں گے، ختم ہو جائے گا. وہ سلیوری کے خلاف نہیں تھا، وہ امریکہ کے اپنے لوگوں کے فیور میں تھا. تو اس کا مطلب ہے اس کا سلیوری ختم کر دینا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا. اسلام نے جو سلیوری ختم کی وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ یہ بھی نہ کہتے تب بھی یہی ہوتا، مگر ساری دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ دیکھو فاطمہ یہ کنیز کو دے رہا ہوں، ایک دن گھر کا کام تم کرو گی، ایک دن یہ کرے گی. یعنی اگر ایک دن روٹیاں فضہ نے تیار کی تو دوسرے دن جناب فاطمہ کو تیار کرنا ہے. آپ دیکھیے دسترخوان جس کی ہم لوگ بہت اپنی ذکر کر رہے ہیں بار بار اس کا، اس آیت کے سورہ کے نزول کا، اس میں آپ تلاش کر لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا صورتحال تھی. تو دسترخوان بچھایا جاتا تھا تو اس میں سب کے ساتھ جناب فضہ کو بٹھلایا جاتا تھا. یہ نہیں کہ بعد میں جاؤ باورچی خانے میں کھانا کھا لینا. اس تک تو ہم اپنے نوکروں کے ساتھ نہیں آ پاتے کہ جو ہمارے ساتھ نوکر کام کرتا ہے اس کو اپنا دسترخوان پہ بٹھا لیں. حالانکہ جو سیرت اہل بیت ہے وہ تو بالکل ایسی ہی ہے، سیرت اہل بیت ہے کہ اپنا کام اپنی جگہ پر. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ نوکر کے بیٹھنے سے اس کی تربیت ہو، وہ کچھ سیکھے، اس میں کچھ امپرومنٹ ہو، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے اٹھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیے آپ کہ انہوں نے کس لافٹیسٹ ہائٹ کے اوپر مساوات کو پہنچایا. کلا گورا نہیں. جناب زید ابن حارثہ جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، خریدا تھا رسول اللہ. ان کے بیٹے اسامہ غلام کے لڑکے تھے. اسامہ کو جب جناب زید کی شہادت ہو گئی ایک جنگ میں، رسول اللہ کا بالکل آخری زمانہ تھا، اس میں اسامہ کو انہوں نے بھیجا، کہا کہ جاؤ تم سردار لشکر بنا. 19 سال کا سن تھا اور بڑے بڑے صحابہ کرام. اچھا کبھی کبھی یہ بھی تو بڑی مصیبت یہ بھی اوپر نیچے میں ہو جاتی ہے کہ ایک جوان آدمی کو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی مخالفت میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کم سن تھے. حالانکہ اس وقت رسول اللہ کی رحلت کے وقت آپ کا سن 32 سال کا تھا، تو ویسے کم سن بھی نہیں تھے مگر کم سن تھے. تو وہ تو 19 سال کے تھے، لوگ جانے کو تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا اللہ لعنت کرے اس پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. ابھی تو تاریخ ہے، جس کا جی چاہے تلاش کر لے کون جا رہا تھا، کون نہیں جا رہا تھا، کون گیا، تو کسی کو بتانے کی ضرورت. مگر رسول اللہ نے ممبر پر آ کر کے بیماری کی حالت میں تشریف لائے اور کہا اللہ اس پر لعنت کرے جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. اسامہ جناب اسامہ 18-19 سال کے تھے اور غلام زادے تھے آپ کی تھیوری کے حساب سے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسٹیٹس جناب سلمان، جو سلمان فارسی کہلاتے ہیں، خریدا تھا. جناب سلمان کو غلام تھے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہ سلمان فارسی نہ کو، یہ سلمان محمدی ہے. السلمان منا اہل البیت، سلام ہم سلمان جو ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے. بتائیے ایک آدمی کا اسٹیٹس یہ ہو جائے کہ وہ اہل بیت میں اپنے عمل و کردار سے شامل ہو جائے. جناب سلمان کی یہ منزل آخر کس نے بنا دی؟ جناب قنبر کے آپ اتنے واقعات سنتے رہتے ہیں امیر المومنین نے. اچھا دیکھیں ان کی ذہنی تربیت کی بات کروں، جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے اس میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذہنی تربیت انہوں نے کیسے کی. یہ اسلام ہے اس ذہنی تربیت کو لا رہا ہے کہ امیر المومنین کوفے میں گئے خریدنے کے لیے کپڑے. 2 کپڑے آپ نے خریدے، مشہور ہے بہت، 5 درہم کا ایک لیا، ایک 7 درہم کا لیا. اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اترن ہوتی تو دے دیتے کہ لو بھائی تم بھی پہنو. جب کپڑے ریجیکٹڈ ہوتے، چلیے وہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات ہے، کچھ تو دے دے آدمی، پرانے ہی کپڑے صحیح دے دے. بلکہ اکثر ارواح مومنین و مومنات جو آتی ہیں وہ اپنی اولاد سے اور اپنے رشتہ داروں سے فریاد کرتی ہیں کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے، تمہارا جو تم پھینک دیتے ہو وہی صدقہ کر دو ہمارے لیے، تمہارے ہمیں ضرورت ہے. جمعرات کے دن آتی ہے، مفاتیح میں دیکھیے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ تھا، آپ نے 7 درہم والا جناب قنبر کو دیا اور 5 والا لے لیا. اب وہ بھی مزاج شناس غلام ہے، امیر المومنین کا غلام ہے، کوئی معمولی بات ہے. میں کہتا ہوں ان کا، مجھے لگتا ہے جب حجاج ابن یوسف نے بلایا تھا جناب قنبر کو اور معلومات نے کہا کہ علی کی برائی بیان کرو، جیسے وہ تو خاص بات تھی، آپ نے انکار کر دیا. کہ یہ بتاؤ تمہیں کیسے قتل کروں؟ جناب قنبر سے پوچھا. اچھا بھائی مجھے مرنا ہے اور کوئی پوچھے کیسے ماریں، تمہیں زہر دے دیں کہ تمہیں چاقو سے ماریں، بڑا مشکل منزل ہے نا کہ ہم یہ کہاں. جناب قنبر نے بھی وہی جواب دیا جو علی کا شاگرد دیا، علی کا غلام ہی دے سکتا تھا. کہا میدان محشر میں جیسے میرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتے ہو ویسے کر دو، تمہیں جو طریقہ پسند ہو قتل ہونے کا میدان محشر میں ویسے ہی کرو.
اپنے لیے. میں بتا دیا کہ جو تم کر رہے ہو اس کا بھی وہاں تمہیں ملنا ہے حساب، یہ نہیں ہے. جناب پیغمبر کو جب دیا وہ 7 درہم کا کپڑا دیا اور آپ نے 5 تم کا، مولا یہ اچھا ہے آپ لے لیجیے. تو اگر مولا کہتے میں غلاموں کی تربیت کر رہا ہوں، ان کو بہت بلندی تک لے جانا چاہتا ہوں، تو سب کچھ دے دینے کے بعد احساس غلامی برقرار ہی رہتا. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا تم جوان آدمی ہو، میں بوڑھا ہو گیا، اچھے کپڑے پہننے کا جوانوں کو شوق ہوتا ہے، تم پہنو. کہیں سے غلامی کو درمیان میں آنے ہی نہیں دیا، کہیں سے نہیں آئی کہ غلامی نہیں آئی. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ وہ افراد ہیں. جناب میثم تمار ایک غلام ہے. اچھا یہ میں امریکہ کی مثال لیتا ہوں. امریکہ میں غلامی ختم ہو گئی. غلاموں اور غلاموں کی نسل میں سے اہم لوگ بتائیے کتنے ججز بنے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی منزل پر پہنچے ہوں، جوڈیشری میں آئے ہوں. بھائی زیادہ تر وہاں پر جو کالے ہیں آج بھی وہ غنڈہ گردی وردی میں ماخوذ ہوتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف کیسز چلتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو سلیوری ختم ہو گئی مگر سلیو اور جو آزاد تھے برابر نہ آ پائے. امام امیر المومنین نے غلاموں کو کس منزل پر لا کے پہنچا دیا. ایک مثال آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب میثم کو جس وقت دار پر چڑھایا گیا ہے اور آپ کا شروع کیا گیا اور آپ کے اوپر میخیں ڈال دی گئیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا چاہے آنے والے واقعات کے بارے میں پوچھنا ہو تو پوچھ لو، اور چاہے پیچھے والے واقعات پوچھنا ہو پوچھ لو، مجھے میرے مولا علی ابن ابی طالب نے تعلیم دی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے علم کی اس منزل پر غلام کو پہنچا دیا ہے، مستقبل بتا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب میثم تمار شہادت سے پہلے عبداللہ ابن عباس لکھ رہے تھے، اس میں آپ نے مستقبل کے بارے میں کچھ بتا دیا، کہا کہ ایسا ہوگا. تو عبداللہ ابن عباس نے قلم رکھ دیا، اس کاغذ پھاڑنے لگے، قلم رکھ دیا، کہا کہ آپ تو بھی غیب کی باتیں کرنے لگے. جناب میثم نے کہا ابن عباس لکھ لو، جب میں مر جاؤں گا ہو جائے گا، اگر نہ ہوگا تو تم پھاڑ دینا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے آقا و مولا علی ابن ابی طالب نے جو بتایا، لکھ لو تم کو جو بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے غلام وہ خالی نہیں ہوئے، ان کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ ان غلاموں کا کوئی جواب نہ نکال پائی تاریخ. یہ جناب فضہ کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک کنیز ہے گھر میں کام کر رہی ہے، رہتی ہے جناب فاطمہ کے ساتھ رہی، اور جناب فاطمہ کے ساتھ بھی چند برس، کیونکہ 5-6 ہجری میں آپ آئیں، 11 ہجری کے بالکل بگننگ میں جناب فاطمہ کی شہادت ہے. یہ بعد میں پھر ان لوگوں کے ساتھ رہی ہیں، جناب زینب و جناب ام کلثوم، حضرت علی و جناب امام حسن و امام حسین، ان افراد کے ساتھ. مگر ملتا یہی ہے کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ آپ بات ہی نہیں کرتی تھی سوائے قرآن کے. کوئی سوال پوچھے اور آپ نے قرآن پڑھا، آیت قرآنی پڑھ دی. یعنی اس منزلے ہے. وہ جو عرب تھے اور جو بڑے نسل والے تھے اور جو بہت گورے چٹے تھے، قرآن حفظ کر کے جھوم جھوم کے پڑھ دینا اور ہے، اور فضہ کی طرح قرآن سے جواب دے دینا اور ہے. دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو امام حسین نے کربلا میں بھی یہی کیا کہ یہ پرنسپل نہ مٹنے پائے کسی صورت سے. کربلا یہ نہیں کہ بنی ہاشم لڑنے کے لیے آئے تھے، خاندانی لڑائی تھی، ادھر سے بنی ہاشم تھے، ادھر سے بنی امیہ، ادھر سے آ گئے. نہیں، بنی ہاشم میں تو کل 18 تھے، اور بنی ہاشم میں بھی 18 نہیں تھے، وہ سب حضرت ابو طالب کی نسل سے تھے. کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو سوائے حضرت ابو طالب کی نسل کے کہیں سے ہو. آپ تلاش کر لیجئے گا. یعنی بنی ہاشم تو بہت اوپر سے آئے نا، حضرت عبد المطلب کی نسل سے نہیں ہے کوئی، سوائے وہی جو حضرت ابو طالب کی نسل سے ہے. مجھے چاہے وہ حضرت علی کی نسل ہو، چاہے جعفر طیار کی نسل ہو، چاہے جناب عقیل کی نسل ہو، سب اسی میں سے آئے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. وہ 18 تھے اور 125-150 آدمی امام حسین نے جمع کر دیے تھے، جس میں غلام بھی تھے، جس میں کنیزیں بھی تھیں، اور جن کو آزادی بھی دے دی تھی کہ چلے جاؤ، مگر انہوں نے تاریخ رقم کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے ایک جاتے جاتے بھی ہمارے سامنے ایک ایسی فضا بنا دی کہ اسلام کا جو اصول مساوات ہے مٹنے نہ پائے. ورنہ آج تو خبر ہی نہ ہوتی کسی کو. امریکہ والے جان سکتے ہیں کیا ہوتا ہے، کالے کو دیکھ کے ناک وہ کرنے لگتے ہیں. میں شاید 2000 میں نیو جرسی ورسی گیا تھا، تو میں اتفاق سے مجھے وہاں لے کے گئے گھمانے کے لیے. تو میں وہ شلوار سوٹ پہنے تھا، ایکس جو صاحب جو لے کے گئے تھے واشنگٹن وہاں پر.
تو وہاں ایک کالی عورت اور ایک کالا مرد ادھر سے آ رہے تھے. دیکھیے وہ جو بانڈ ہے اسلام کا وہ میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں. اس نے مجھے دیکھا اور پہچانا کہ یہ مسلمان ہے. تو عورت نے زور سے کہا السلام علیکم. مطلب یعنی یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے وعلیکم السلام کہا کہ اس کو کچھ نہیں معلوم. اسے معلوم یہ ہے کہ یہ بھی اسی اسلام کا پیرو ہے جس اسلام کی پیرو میں ہوں. مجھے کچھ نہیں معلوم کس علاقے. کالی عورت تھی, اس کے ساتھ جو مرد تھا اس کا شوہر وہ بھی کالا. ہم لوگ تھے بھئی ہمارا کمپلیکشن وہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے ساتھ تھا جو صاحب تھے تو بہت گورے چٹے تھے, مگر اس نے صرف ہمارے ڈریس کے اوپر سمجھ کر کے اس نے ہمیں سلام کیا. یہ اسلام نے بنایا ہے. برابری اور بلندی, یہ نہیں کہ کردار اگر ہو تو ٹھیک ہے بھئی, عالم کو جاہل پر فضیلت حاصل ہے, مرجع کو عام آدمیوں پر فضیلت حاصل ہے, لیکن سب تقوی اور فضیلت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر ہیں. آپ کربلا میں بھی یہی بات دیکھ لیجئے. کربلا میں جون کی حیثیت دیکھیے اور غلام ترکی کی حیثیت دیکھیے, کتنے غلام ہیں, کتنی کنیزیں ہیں. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ میرے مولا نے امام حسین اسلام نے تو ایک ایسی تاریخ لکھ دی کہ ناممکنات میں سے کوئی اس کو سمجھ پائے. جب خیمے سے برآمد ہونے لگے تھے, میں دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, خیمے سے نکلنے لگے تو سب سے آخری سلام جو آپ نے کیا, جناب فضہ کھڑی ہیں دروازے پر. در خیمہ کا پردہ ہوگا کہ جب ہل جو ہے گا. ایک مرتبہ دیکھا تو آپ نے جو لفظ استعمال کی یہ نہیں کہا. تو آج کل تو ماشاء اللہ ذاکرین اپنے حساب سے بہت سی باتیں خود ہی ترتیب دیتے ہیں, اما فضہ اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. ان کے جذبات ہوتے ہیں جس کا اظہار وہ کرتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اسلام بلا وجہ کی موکری کا بھی عادی نہیں ہے کسی صورت سے. جو بات ہے امام نے سلام کیا کہ ایک مرتبہ فضہ کو دیکھا, کہا میری ماں کی کنیز فضہ. جناب فضہ کو دیکھ کے جناب فاطمہ کو یاد کیا. یہ نہیں کہا میری کنیز. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے, یہ بھی بڑا شرف تھا کہ میری کنیز اگر کہہ دیں, اب مجھے اپنا غلام کہہ دیں, امام کی زبان سے نکل جائے. ہم سب لوگ ہم مولا کے غلام ہیں. انہوں نے نہیں مانا کہ تم ہمارے غلام ہو, مگر یہاں انہوں نے اپنی طرف بھی نسبت نہیں دی. عظمت, میری ماں کی کنیز فضہ تیرے اوپر میرا سلام ہو. جاریہ کہا ہے, میری ماں کی جاریہ تیرے اوپر میرا سلام ہو. یہ میں کہتا ہوں یہ وہ بلندی تھی جو حسین ابن علی کربلا میں وہ جو نقوش مٹ گئے تھے. یعنی عرب جو تھے ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر ایک عرب بچہ بھی ہو, امام حسین سے پہلے یہ حالات ہو گئے تھے, تو دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا تھا. امیر شام کا یہ کہنا کہ غیر عرب اجمی بہت زیادہ ہوگا, میں سوچتا ہوں ان کا قتل کروا دوں تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. بہت ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. جو قبیلے ہوتے تھے, اگر کوئی عرب موجود ہوتا تھا تو وہ جو اجمی تھے وہ اپنے لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے تھے جب تک ان سے نہ پوچھیں. یعنی بالکل وہ ایک کاسٹ سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا تھا. امام حسین نے کربلا میں ختم کر دیا. کبھی جون کا سر اپنے دانوں پر رکھ لیا, کبھی غلام ترکی کو اٹھا لیا, کبھی فضہ کو سلام کیا, اور یہ آئیڈیلز بتا دیا کہ جو مساوات ہمارے نانا نے دی تھی وہ یہ تھی جو تم دیکھ رہے ہو. بس میں آپ سے چند منٹ اور زحمت دینا چاہتا ہوں. آج 8ویں محرم کی تھی, اس خیال سے کہ وہاں عظمت خون کی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. وہاں عظمت کردار کی ہے. آپ بتائیں, جناب عباس اکیلے نہیں تھے, ان کے 3 بھائی اور تھے جو وہ چاروں بھائی کربلا میں شہید ہوئے تھے. جناب عباس کو جو مقام حاصل ہوا وہ سب کو کیوں نہیں ہوا؟ اگر صرف نسل کے اثرات سے کوئی چیز ہو رہی تو سب حضرت علی کی اولادیں تھیں. یہ سب جناب ام البنین کے فرزند تھے. نہیں, نسل کے اعتبار سے نہیں, عظمت کے اعتبار سے. اور آپ متوجہ ہیں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ خود سوچئے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کو فکر تھی ایک ایسا بچہ ہو جو میری طرف سے کربلا میں فدیہ بن جائے. آپ بتائیے, امیر المومنین جیسا اشجع عرب, اس کے یہاں تو یوں ہی شجاعت آنی چاہیے. مگر جب ہم نے جنگ جمل میں دیکھا, جناب محمد حنفیہ ان کو سردار لشکر بنایا, اور سردار لشکر بنانے کے بعد جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹا آگے بڑھو اور دیکھو اپنا سر اللہ کو عاریت دے دینا, مطلب تمہارا اب نہیں ہے, اللہ کا ہے, اور آخری صف پر نظر رہے, سامنے کو نہیں دیکھنا, اور آگے بڑھو. اور وہ تیر برس رہے تھے, تیروں کا مہ تھا جو برس رہا تھا. جناب محمد حنفیہ ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین ان کو اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ علم چھین لیا, اور اس کے بعد پھر حملہ کیا, اور حملہ کر کے آخری صف تک دھنس کے پھر واپس آئے, پھر ان کو علم دیا, اور اس کے بعد
سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہاری خطا نہیں ہے، یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ تو اب میں اس سے بھی نتیجہ نکالا، جناب محمد حنفیہ کی والدہ بھی بہت ہی شجاع خاتون تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایسی عورت نے دودھ پلایا ہو جس کی طرف مولا نے اشارہ کیا ہے کہ تمہاری، یہ نہیں کہا تمہاری ماں کا اثر ہے، تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ تو وہاں رضاعت کرنے والی عورتیں اکثر ہوتی تھیں، دودھ کا اثر ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا تیروں کے، انہوں نے کہا یہی کہا تھا بابا آپ دیکھ رہے ہیں تیر آ رہے ہیں کیسے بڑھوں؟ اور حضرت عباس کب بڑھ رہے تھے مشکیزہ لے کر کے؟ حضرت عباس اس وقت بڑھ رہے تھے جب دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، دانتوں میں مشکیزہ پھنسا ہوا تھا، اس وقت بھی آپ خیمے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اور عالم کیا تھا آپ کا بڑھنے میں، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بار بار جھک جاتے تھے کہ بھائی وہ آدمی مشکیزے کو کیسے بچائے جس کے ہاتھ نہیں ہو، کیسے بچائے؟ چاروں تیر کا۔ اچھا دیکھیے کہا جاتا ہے، میرے ذاکرین سے سنا ہے، اسی بنیاد پر کہہ دے رہا ہوں، مقتل میں شاید میری ابھی تک میری نظر تو بہت کوتا ہے نہیں گزرا کہ پسر سعد نے جب جناب عباس نے حملہ کیا تھا تب بھی اس نے کیا تھا، اپنی رکاب میں کھڑا ہوا، گھوڑے کی رکاب میں کھڑے ہونے کا مطلب ہے اونچا ہوا، اور اونچا ہو کے کہا ہوشیار ہو جاؤ، اب علمدار لشکر حسینی حملہ کر رہا ہے۔ یعنی کب؟ شام کے وقت، بالکل ظہر و عصر کے بیچ کا جو وقت ہے اس وقت ہے حملہ ہو رہا ہے جناب عباس کا۔ اور جناب عباس نے بھی کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، علم میں مشکیزہ باندھ دیا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں کس مقصد سے آ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ ہے تو ہم تو سمجھے تھے لوٹنے آ رہے ہو تو پانی لینے کے لیے آ گئے۔ آج جناب عباس نے مشکیزہ باندھ دیا۔ سرکار عمدۃ العلماء مولانا کلب حسین صاحب قبلہ اللہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ عباس کی جاتے وقت تو کوئی لڑائی ملتی ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا تھا ایک بجلی چمک رہی ہے۔ اور جناب عباس نے کیسے ساری جنگ جو ہے وہ لوٹنے کی واپسی کی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری تھی علم سنبھالنے کی، پانی کو لے جانے کی، اس لیے ساری جنگوں۔ اور پھر نیچے سے جو گھاٹ ہوتا ہے نہر کا وہ نیچے ہوتا ہے، وہاں سے پانی بھر کے اوپر آنا۔ تو کہا جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس نے کوشش کی، اور جناب عباس اور دریا کے بیچ میں عالم کیا تھا کہ جیسا لگتا تھا کہ لوہے کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، مگر کوئی روک نہیں پایا۔ جناب عباس نے قبضہ کر لیا۔ اب دیکھیں وہ جس شجاع بیٹے کے لیے امیر المومنین چاہتے تھے کہ میری طرف سے فدیہ ہو جائے، وہ جناب عباس کے لیے تیر آ رہے، تو وہ پسر سعد کے لیے کہا جاتا ہے کہ پسر سعد نے بعد میں یہ کہا جب جناب عباس بڑھتے چلے جا رہے تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس کی جان اس کے جسم میں نہیں، اس مشکیزے میں ہے۔ اس وقت اس کی جان اس مشکیزے میں ہے، جب تک مشکیزے میں پانی رہے گا تم اسے روک نہیں پاؤ گے۔ بس جناب عالی عالم کیا ہوا کہ اس مشکیزے کے اوپر تیر برسائے گئے، اور تیر اب جتنے تیر آ رہے ہیں، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ تیر مشکیزے پر تب لگا جب جناب عباس کی آنکھوں میں تیر لگ چکا تھا۔ اس لیے کہ طریقہ بھی ہے کہ اگر آنکھ میں ایک تیر لگ جائے یا کوئی چیز چلی جائے تو دوسری آنکھ اپنے آپ بند ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بس آپ کو احساس پانی کے بہنے کا ہوا تو آپ نے اپنی سمت سفر موڑ دی، اب خیمے کی طرف آنا نہیں ہے، واپس جانا ہے۔ پھر فرات کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور جنگ کرنے لگے۔ اور اس کے بعد اور پھر یہ بھی ہے کہ جناب عباس کے دانتوں میں مشکیزہ ویسے ہی پھنسا رہا، اور امام حسین دور سے دیکھ رہے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا، اس طرح اندازہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ علم جھکا، اٹھ گیا تھا، دوسری مرتبہ علم جو نشان اسلام تھا، نشان حسینی تھا، وہ جھکنے کے بعد جب اٹھا نہیں تو امام دوڑ پڑے وہاں سے، یہ کہتے ہوئے راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی، میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ اور بعد دوڑے اور عباس کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسا عام روایتوں میں پڑھا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر ساتھ تھے، لے کے آئے جناب عباس کے قریب، اور جیسے ہی آئے جناب عباس کے قریب امام علی مقام بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ سر جناب عباس کو اٹھایا اور اپنے زانوں پر رکھا، اور سر جیسے ہی زانوں پر رکھا جناب عباس نے سر ہٹا دیا۔ کئی بار تو امام پوچھتے بھیا کیا ناراض ہو گئے؟ کیا حسین سے آخری وقت میں تم بھی ناراض ہو گئے؟ میں تمہارا سر اپنے زانوں پر رکھتا ہوں۔ کہا مولا یہ وجہ نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، جب آپ دنیا سے شہادت کی منزل پر آئیں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ میں کہتا ہوں شاید جناب عباس کو بی بی فاطمۃ الزہرا آواز دے کے عباس جب حسین کے سر کے اوپر خنجر چلے گا تو حسین کا سر میرے آغوش میں ہوگا۔ ارباب کرم عالم یہ تھا، کہا جاتا ہے جناب عباس نے بلایا
چپکے سے کچھ جناب علی اکبر کے کان میں کہا، اور اس کے بعد کہنے کے بعد دنیا جب یہ ارشاد فرمایا امام حسین سے کہا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک آپ کی گود میں نہیں آ گیا تھا، جب آپ کی گود میں آیا تو آنکھیں کھولی، چاہتا ہوں جاتے وقت آپ کو دیکھ لوں، آپ ہی کی زیارت کروں میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت، مگر آنکھوں میں تیر پیوست ہے اور اس کی وجہ سے دوسری آنکھ بھی نہیں کھل رہی ہے۔ امام نے تیر نکالا، میں کہتا ہوں اتنا ہی امام کے اوپر اثر ہو گیا تھا کہ انہیں تیر نظر نہیں آ رہا تھا، آغوش میں سر جناب عباس تھا، وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا عالم ہے۔ جیسے ہی تیر نکالا جناب عباس نے مولا کو دیکھا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، امام علم و مشکیزہ لے کے آئے، جیسا ہمارے ہاں مومنین و مومنات امام باڑوں میں علم و مشکیزہ رکھتے ہیں یادگار کے طور پر کہ یہ عباس کی یادگار ہے جو حسین نے خود بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ جیسی تشریف لائے، ایک مرتبہ علی اکبر سے کہنے لگے میرے لال کون سی ایسی بات تھی جو میرے بھائی نے تم سے کہی میرے سامنے نہیں کہی، کون سی ایسی بات؟ کہ بابا چچا نے کہا تھا، وصیت کی تھی کہ میرے بعد پسر سعد کے پاس چلے جانا، کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے دشمنی کرتے ہیں، جس سے نفرت کرتے ہیں، بعد میں لسکا لاشا پامال کر دیتے ہیں، تو پسر سعد سے جا کے کہہ دینا کہ میرا لاشا جتنا جی چاہے پامال کر لے، میرے بھائیشا کا لاشا پامال نہ کرے۔ میں کہتا ہوں میرے مولا، میرے آقا، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرے بابا باپ سے نثار ہو جائے۔ آپ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حسین کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، آپ کی روح کتنی بے چین ہوئی ہوگی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سزائے مختصر کو قبول فرما، پروردگارا ان آنسوؤں پر اعمال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین اس وقت ہیں بہر اللہ ان سب کو بخش دے، ان کے ماں باپ کو بخش دے، ان کے تمام مرحومین و مرحومات کو بخش دے۔ پروردگارا ہم کوئی چیز اپنے میں نہیں پاتے کہ جس کی بنیاد پر اپنی مغفرت کا سوال کریں، لیکن بہرحال بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم دشمنان محمد و آل محمد سے کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتے ہیں، ہم صرف محبت محمد و آل محمد کے دعوے دار ہیں اور بس انہی سے محبت کرتے ہیں، اس کا سہارا لے کے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام مصیبتوں کو حل کر دے، بالخصوص اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کو ساری دنیا سے ختم کر دے، امام حسین کے صدقے میں اور ان کے مصائب کے صدقے میں ختم کر دے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمارے اس پرسے کو ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا دے کہ ان کی جد کی مجلس ہوئی ہے، اور اس تمام چیزوں کو اس تمام محمد و آل محمد کی خدمت میں پہنچا دے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔